السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے العربیۃ من الصحف والمجلات میں۔ آئیے جدید عربی زبان سیکھیں، نتعلم لغت الاعلام، اللغت العربیۃ المعاصرہ، لغت الاعلام۔ ایک نئے کلپ کے ساتھ، ایک نئے اخباری تراشے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں آپ پڑھیں گے، آپ سیکھیں گے یہ نئے کلمات۔ توقیع، جس کا معنی ہے سائن کرنا، دستخط کرنا۔ قمہ، قمتن کا معنی، لفظی معنی ہے چوٹی۔ سربراہی اجلاس کو کہتے ہیں، یعنی گویا یوں کہہ سکتے ہیں اس کا لغوی معنی تھا چوٹی، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں قمت الجبل، جمع اس کی قمم آتی ہے۔ اور آج کل اخباری اصطلاحات کے اعتبار سے قمہ کا معنی ہوتا ہے سربراہ اجلاس یا سربراہی اجلاس۔ کسی دو ملکوں یا زیادہ ملکوں کے بہت اوپر کے لیڈر، بڑے بڑے زعماء، قائدین کی جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں مؤتمر القمہ۔ اصل تو ہے مؤتمر القمہ، چوٹی کے افراد کی کانفرنس، مؤتمر القمہ، مگر لفظ مؤتمر کو حذف کر دیا گیا ہے اور صرف قمہ بہت استعمال ہوتا ہے، سربراہی اجلاس۔ استضافت، استضاف یستضیف، استضافتن کا معنی ہے ضیافت کرنا، میزبانی کرنا، باب استفعال ہے استضاف۔ استضاف، یہاں تا کے اوپر زبر پڑتے ہیں، عموماً غلطی کرتے ہیں، کئیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں یا مضارع میں بھی تا کے نیچے زیر پڑھ دیتے ہیں، جبکہ تا کے نیچے زیر صرف مصدر میں آتا ہے، صرف مصدر میں۔ افتعال اور استفعال دونوں میں تا زائدہ ہے اور دونوں ہی کی تا مکسور ہوتی ہے صرف مصدر میں، نہ ماضی میں، نہ مضارع میں، نہ امر میں۔ ماضی آئے گا مثلا استضاف، مضارع آئے گا یستضیف، امر آئے گا استضیف، مصدر آئے گا استضافتن، استضافتن۔ تمام باب استفعال کے جتنے بھی مصادر ہیں ان سب کی یہی خاصیت ہے اور سب کا استعمال اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ضیافت کرنا، میزبانی کرنا۔ جماعت، جمع یجمع کا معنی جمع کرنا ہے، لیکن یہاں اس قطعے میں، اس اخباری تراشے میں اس کا معنی ہے شریک کرنا۔ یہ کیسے لفظ استعمال ہوتا ہے اور کس طرح یہ خبر میں آیا ہے وہ آپ دیکھیں گے خبر میں، اور خبر کے بعد میں پھر ان تمام الفاظ کو، چاروں الفاظ کو ہم جملوں میں بھی استعمال کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہر نئے لفظ کو اس طرح لو گویا ایک نیا خزانہ ملا ہے، ایک نیا انکشاف ہے ہمارے لیے، اور پھر اس کو اپنی ملکیت بنا لو، جس میں جس طرح چاہو تصرف کر سکو۔ تصرف کرنے کا مطلب یہ کہ ہم جس طرح جہاں چاہیں اس لفظ کو اس طرح استعمال کر لیں۔ تو اب پہلے ہم اخباری تراشا خبر پڑھ لیتے ہیں، اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ جو چار الفاظ آئے ہیں ان چاروں الفاظ کا ہم استعمال جملوں میں کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وپاکستان۔ ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں معاہدہ مکہ برائے مشترکہ دفاع، معاہدہ مکہ برائے مشترکہ دفاع، یہ تھوڑا معاہدہ مکہ برائے مشترکہ دفاع تھوڑا ٹھیک لگتا ہے، اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ توقع، توقع کا معنی سائن کرنا۔ سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان کے درمیان معاہدہ مکہ برائے مشترکہ دفاع پر دستخط کر دیے گئے ہیں، دستخط کر دیے گئے ہیں یا دستخط ہو گئے ہیں۔ توقع یہاں مصدر کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا یوں بھی کر سکتے ہیں مکہ اور مکہ، سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان کے درمیان میں معاہدہ مکہ برائے مشترکہ دفاع پر دستخط، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وقعت السعودیۃ وترکیہ وپاکستان، یہاں فعل استعمال ہوا ہے وقعت السعودیہ، یہ اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ جس پر دستخط کریں گے یا جو معاملہ طے پائے گا وہ وقع یوقع کا، یوقع کا مفعول بھی بنے گا۔
دیکھیے یہاں وقعت کا مفعول بھی کہاں آتا ہے، آپ دیکھیں وقعت السعودیۃ و ترکیہ و پاکستان الجمعۃ، الجمعۃ مفعول فی ہے، اتفاقیۃ مکہ للدفاع المشترک، یہ اتفاقیۃ مکہ یہ وقعت کا مفعول بھی ہے۔ ترجمہ یہاں تک ہوگا، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے جمعے کے روز معاہدہ مکہ برائے مشترکہ دفاع یا برائے دفاع مشترک، برائے مشترکہ دفاع پر دستخط کر دیے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے جمعے کے روز معاہدہ مکہ برائے دفاع مشترک یا برائے مشترکہ دفاع پر دستخط کر دیے ہیں۔ وذلك خلال قمة استضافتها مکۃ المکرمۃ، اور یہ اس سربراہی اجلاس میں ہوا جس کی ضیافت، جس کی میزبانی مکہ مکرمہ نے کی تھی۔ یہ اس سربراہی، اب اس کو اس کے ساتھ ملا کر کے بھی کر سکتے ہیں، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے جمعے کے روز مکہ کی میزبانی میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں معاہدہ مکہ برائے دفاع مشترک یا برائے مشترکہ دفاع پر دستخط کر دیے ہیں۔ وجمعت کا عطف ہے استضافت پر، استضافت پر اس کا عطف ہے، یعنی جس کی میزبانی مکہ مکرمہ نے کی تھی اور جس نے جمع کیا تھا، یہ لفظ جماعت آیا ہے، دیکھیے استضافت بھی آ گیا ہے، استضاف یستضیف، اور جمع یجمع بھی، جمع یہ اس کا فائل یہاں پر ہی ضمیر کو بنایا گیا جو قمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی سربراہی اجلاس، جس اجلاس نے جمع کیا تھا، لفظی ترجمہ ہوگا جس اجلاس نے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ترکی صدر رجب طیب اردوغان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو جمع کیا تھا۔ مگر یہ ترجمہ جمع کیا تھا یہ اردو کو سوٹ نہیں ہوتا، اردو زبان کے موافق نہیں ہے، اردو زبان کے مزاج سے میل نہیں کھاتا ہے، اردو زبان میں رائج نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہم کہ جس میں، اب دیکھیے جماعت کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے، جس میں سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان، ترکی صدر رجب طیب اردوغان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے تھے، شہباز شریف شریک ہوئے تھے۔ تو جماعت کا ترجمہ یہاں شریک کیے بھی نہیں کیا گیا، شریک ہوئے تھے، اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ تو اردو میں یوں مناسب رہتا ہے اور عربی میں اس طرح مناسب رہتا ہے۔ اردو میں ترجمہ یوں مناسب ہوگا، اور ترجمہ ہی نہیں بلکہ اردو میں یوں کہنا مناسب ہوگا، اور ترجمہ بہترین وہی ہوتا ہے جو اصل زبان کے مزاج کے اعتبار سے بات چیت کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، اسی حساب سے جو ترجمہ کیا جائے وہی ترجمہ بہترین ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو یوں کہیں گے جس میں سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ترکی صدر رجب طیب اردوغان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ لیں، اور چاہیں تو ویڈیو کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو میں سہولت یہی ہوتی ہے کہ اس میں اگر ترجمہ ایک مرتبہ ہم نہیں سن سکے ہیں تو دوبارہ اس کو پھر سے سنا جا سکتا ہے، آپ ویڈیو میں پیچھے جا کر کے پھر سے سن سکتے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے جمعے کے روز معاہدہ مکہ برائے دفاع مشترک پر دستخط کر دیے ہیں، اور یہ واقعہ یا یہ چیز یا یہ بات اس سربراہی اجلاس میں ہوئی جس کی ضیافت مکہ مکرمہ نے کی تھی، اور جس میں سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ترکی صدر رجب طیب اردوغان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد میں ہم یہ جو 4 کلمات شروع میں دیے تھے ان سے ایک ایک جملہ بنا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ تھا وقع یوقع توقیعا، تو اسی خبر سے متعلق آج ہم نے جملے بنائے ہیں۔ وقعت الدول الثلاث اتفاقیۃ مکہ بحضور قادتها، وقعت الدول الثلاث، تینوں ممالک نے اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں، بحضور قادتها، اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں مکہ معاہدے پر دستخط کیے۔
تینوں ممالک نے اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں مکہ معاہدے پر دستخط کیے. استضافت، دوسرا لفظ تھا استضاف یستضیف. استضافت مکۃ المکرمۃ قمۃ دفاعیۃ کبریٰ، مکہ مکرمہ نے ایک عظیم دفاعی سربراہی اجلاس کی میزبانی کی. مکہ مکرمہ نے ایک عظیم دفاعی سربراہی اجلاس کی میزبانی کی. تیسرا لفظ تھا جمع یجمع، جس کا معنی لکھا تھا ہم نے شریک کرنا، اور پھر ترجمہ کیا تھا شریک ہوئے تھے، شریک ہونا. اب یہاں پھر دیکھیے جمعت القمۃ ولی العہد والرئیسین فی مکان واحد. جمعت القمۃ ولی العہد والرئیسین فی مکان واحد، مکان نہیں ہے مکان واحد ہے، یہاں غلطی سے تشدید لگ گیا. سربراہی اجلاس نے ولی عہد اور دونوں وزرائے اعظم کو ایک اجلاس میں ایک جگہ جمع کر دیا. یہاں سربراہی اجلاس نے ولی عہد اور دونوں وزرائے اعظم کو ایک جگہ جمع کیا. دونوں چونکہ رئیس الوزراء اس میں بھی رئیس لفظ ہے اور رئیس ترکی رئیس لفظ ہے، تو ان کو دونوں کو ملا کر کے اور رئیسین کر دیا گیا. کیا جا سکتا ہے اس طرح سے جملے میں کر سکتے ہیں، ورنہ اصل تو یہی کہنا چاہیے رئیس ترکیہ اور رئیس الوزراء. دوسرا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں سربراہی اجلاس میں ولی عہد اور دونوں وزرائے اعظم ایک ہی جگہ شریک رہے. چوتھا جو لفظ تھا وہ تھا القمہ. القمہ كانت القمۃ محط توقع اتفاقیت الدفاع المشترکی، یہ سربراہی اجلاس مشترک دفاعی معاہدے پر دستخط کا مرکز بنا. یہ سربراہی اجلاس مشترک دفاعی معاہدے پر دستخط کا مرکز بنا. مرکز ترجمہ ہوا ہے محط کا. حط یحط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے اتارنا، اوپر سے نیچے لانا یا نیچے اتارنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا کرتا ہے. تو یہ بس آج کا سبق اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیں اور ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھپور.